الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا الی یوم الدین۔ اما الحریۃ فلم یختلف المذہب انہا من الکفاءۃ لکون السنۃ الثابتۃ لتخییر الامۃ اذا اطیقت۔ حریت آزادی یعنی غلام نہ ہونا، مذہب میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ کفاءت میں سے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی باندی سے کر رہا، بیٹی کا نکاح کسی غلام سے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے نکاح سے رک جائے یا ایسے نکاح کو رد کر دے، اس لیے کہ سنت ثابت ہے کہ باندی کو جب اسے آزادی ملی اختیار دیا گیا۔ اشارہ ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ وہ باندی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی۔ جب انہیں آزادی ملی تو اختیار مل گیا۔ ان کے شوہر غلام تھے اور کالے کلوٹے تھے، ان کو پسند نہیں تھے، اور حضرت بریرہ بڑی خوبرو تھیں، بہت خوبصورت خاتون تھی، اور ان کے شوہر غلام تھے جو حبشی تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مکاتبہ کر لیا تھا، معاملہ کر لیا تھا کہ آپ ہمیں ہماری آزادی میں ہماری مدد کریں۔ دراصل یہ کسی قبیلے کی باندی تھیں، اور اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم اتنی رقم دے دو بریرہ، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رقم دینے سے قاصر رہیں، کوئی بڑی رقم تھی، بڑا معاوضہ تھا مکاتبے کا، تو انہوں نے رجوع کیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہ رقم فراہم کر دی، اور وہ ان کی ملکیت میں آ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو اب انہیں اختیار مل گیا، چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور یہ کسی قیمت پر رہنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ حضرت بریرہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کو ناپسند کرتی تھیں، اور ان کے شوہر حضرت بریرہ کو بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے سب کے یہاں جا کر یہ التجا کی کہ بریرہ کو سمجھا دیجئے، ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے یہ، اور کہا کہ بریرہ کو سمجھائیے، اور یہ رو رہے تھے بہت بری طرح۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ بریرہ مان جاؤ، ساتھ میں۔ حضرت بریرہ کچھ جذباتی ہو گئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حکم نہیں ہے، یہ ایک مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں، اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی سنت کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے باندی تھیں، اور جب آزاد ہو گئی ہیں بریرہ تو انہیں ان کے غلام شوہر سے آزادی مل گئی۔ اگر ان کے شوہر غلام نہ بھی ہوتے تب بھی انہیں آزادی مل جاتی، اختیار مل جاتا، چاہے تو یہ اپنی شوہر کے ساتھ رہیں یا اسے
سے نکاح کو رد کر دیں۔ وَأَمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ يَرَيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْكَفَاءَةِ وَأَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَتَهُ بِأَقَلٍ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ عَنِ الْبِكْرَ وَأَنَّ الثَّيِّبَ الرَّشِيدَةَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلِيَاءِ مَقَالٌ۔ وقال ابو حنیفۃ مہر المثل من الکفاءۃ وسبب اختلافهم اما فی الاب فلاختلافهم هل له ان يضع من صداق ابنته البکر شيئا ام لا واما فی الثیب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولایۃ فی مقدار الصداق اذا كانت رشیدۃ كما ترتفع فی سائر تصرفاتهم المالیۃ ام لیس ترتفع الولایۃ عن مقدار الصداق اذ كانت لا ترتفع عنها فی التصرف فی النکاح والصداق من اسبابه۔ وقد كان هذا القول اخلق بمن يشترط الولایۃ ممن لم يشترطها لیکن اتى الامر بالعکس۔ مہر مثل یہ کفاءت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر باپ اپنی بیٹی کا باکرہ بیٹی کا نکاح مہر مثل سے کم میں کر رہا ہے تو کیا بیٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لے اور یہ کہے کہ یہ کفو سے ہٹ کے نکاح ہو رہا ہے، یا عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مہر کے تعلق سے وہ مہر مثل کو معیار سمجھے؟ اگر اس سے کم پہ نکاح کیا جا رہا ہے تو یہ کفو سے ہٹ کے نکاح کیا جا رہا ہے۔ یہ دو اقوال ہیں فقہا کے۔ امام مالک، امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ مہر مثل یہ کفاءت کا حصہ ہے، کفو میں سے ہے، کفو میں سے نہیں ہے، کفو میں سے نہیں ہے۔ باپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح مہر مثل سے کم میں کر سکتا ہے، اور بیٹی کو اس ایسے نکاح کو قبول کرنا لازم ہوگا، اس لیے کہ مہر مثل کا تعلق کفو سے نہیں ہے۔ بیٹی سے مراد باکرہ لڑکی ہے، رہی سیبہ جو عقل و ہوش و خرد رکھتی ہے، بالغ ہے، جب وہ اس مہر مثل سے کم پر راضی ہو جائے تو اولیاء کو کسی طرح کا اس میں اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس لیے کہ مہر مثل کوئی کفاءت کا حصہ نہیں ہے۔ اب باکرہ سیبہ لڑکی ہے، وہ خود اپنا نکاح کر رہی ہے اور مہر مثل سے کم پر وہ راضی ہو گئی ہے تو اولیاء کو کسی طرح کا اعتراض کرنا اس میں جائز نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، مہر مثل یہ کفاءت کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر باکرہ لڑکی کا نکاح مہر مثل سے کم میں ہو رہا ہے، باپ کر رہا ہے، تو بیٹی کو اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے رد کر دے کہ یہ کفو سے ہٹ کے نکاح ہوا ہے۔ اسی طرح سیبہ اور لڑکی جو عورت جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور مہر مثل سے کم پر راضی ہو گئی تو اولیاء کو یہ کہنے کا اختیار ہے کہ تم نے جو نکاح کیا ہے وہ کفو سے ہٹ کے کیا ہے، ہم ایسے نکاح سے راضی نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے۔ اختلاف کا سبب باپ کے سلسلے میں، یعنی باپ اگر باکرہ لڑکی کا نکاح کرتا ہے تو ان کا اختلاف کرنا ہے کہ کیا باپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنی باکرہ لڑکی کے مہر کا کچھ حصہ ساقط کر دیں، کچھ حصہ جو ہے
کم کر دیں باپ یا نہیں اختیار ہے۔ رہی سیبہ کے سلسلے میں تو ان کا اختلاف کرنا ہے کہ کیا ولایت مہر کی مقدار میں ساقط ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جبکہ وہ رشیدہ ہو، جس طرح کی اس کے تمام مالی تصرفات میں ولایت ختم ہو جاتی ہے، یا ولایت ختم نہیں ہوتی مہر کی مقدار میں، یعنی ولی پورا اسے اختیار ہے کہ مہر مثل میں کو کم کر سکتا ہے یا نہیں کم کر سکتا، جبکہ نکاح کے سلسلے میں تصرف کے تعلق سے ولایت ختم نہیں ہوتی۔ باقرہ ہو یا سیبہ، وہ ولی کی محتاج ہوتی ہے، وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کے سلسلے میں اسے کوئی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو کیا یہی حال کس میں ہے؟ مہر میں بھی ہے۔ مہر میں بھی اسے اختیار ہے، جس طرح باپ کو، جس طرح اس کے نکاح کے سلسلے میں اختیار ہے اسے، یا جس طرح اس کو مالی تصرفات میں اختیار ہے عورت کو، ایسے ہی اپنے مہر میں بھی اختیار ہے۔ تو اس طرح جو ہے مسئلہ یہاں یہ پیچیدہ بن جاتا ہے، لیکن دونوں نے اپنے اپنے اصول سے ہٹ کر مسلک اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے لیے مناسب تھا کہ وہ پہلا قول اختیار کرتے اور یہ کہتے کہ مہر مثل یہ کفاعت کا حصہ نہیں ہے، باپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس سلسلے میں، یا باقرہ لڑکی کا نکاح اگر مہر مثل سے کم پہ ہو رہا تو عورت کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یہ بات امام ابو حنیفہ کو کہنی چاہیے تھی، اور امام مالک و شافعی کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ مہر مثل کفاعت کا حصہ ہے، اس لیے کہ وہ دراصل مہر کیا ہے؟ نکاح کا ایک جز ہے نا مہر۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ولی یعنی باپ نکاح کے سلسلے میں پورا اختیار رکھتا ہے، ایسی مہر کے سلسلے میں پورا اختیار رکھنا چاہیے۔ وقد كان هذا القول اخلق بمن يشترط الولایة ممن لم يشترط۔ کہتے ہیں کہ والصداق من اسبابہ، نکاح میں تصرف کا جب اختیار نہیں ہے، ولایت ختم نہیں ہوتی نکاح کے سلسلے میں، تو مہر کے سلسلے میں بھی ولایت ختم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مہر نکاح کے اسباب میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رائے، یہ قول زیادہ مناسب ہے ان لوگوں کے لیے، اخلق زیادہ سزاوار ہے، زیادہ مناسب ہے ان لوگوں کے لیے جو ولایت کو شرط قرار دیتے ہیں، یعنی امام شافعی اور امام مالک، بنسبت ان لوگوں کے جو ولایت کو شرط نہیں قرار دیتے، یعنی امام ابو حنیفہ۔ مناسب ہے کہ یہ رائے امام مالک اور امام شافعی کی ہو، نہ کہ امام ابو حنیفہ کی، اس لیے کہ وہ ولایت کو شرط قرار دیتے ہیں نکاح کے سلسلے میں، تو مہر میں بھی ولایت کو شرط قرار دینا چاہیے، یا مہر میں بھی باپ کو پورا اختیار دینا چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس آیا، امام ابو حنیفہ نے امام مالک و شافعی کی رائے جو مناسب تھی اس کو اختیار کر لیا، اور امام مالک و شافعی نے امام ابو حنیفہ کی رائے کو اختیار کیا۔ جب ولایت کو شرط قرار دیتے ہیں امام مالک و شافعی اور نکاح میں، تو نکاح جو ہے یہ مہر نکاح کے اسباب میں سے ہے، تو اس میں بھی ولایت کو شرط قرار دینا چاہیے اور ولی کو پورا اختیار دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں، معاملہ دوسرا جو ہے الٹ گیا ہے یہاں۔ اب اس سلسلے میں ایک مشہور مسئلہ ہے، کہتے ہیں وَيَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْوِلَایَةِ
اور آخری مسئلہ ولایت کا یہ آخری مسئلہ ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ الْوِلَایَةُ بِأَحْكَامِ الْوِلَایَةِ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ وَهِيَ هل يجوز للولي أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز؟ فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد عاني أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه، وأجاز ذلك مالك ولا عالم له حجة في ذلك إلا ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج سلمة بغير ولي لأن ابنها كان صغيرا، وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام عاتق صفية فجعل صداقها عتقها، والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم، ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم۔ مسئلہ ولایت کے احکام سے متعلق ایک مشہور مسئلہ ہے۔ اگر ولی غیر محرم ہے تو کیا وہ اپنا نکاح اپنی ولیہ سے کر سکتا ہے؟ جیسے چچا زاد بھائی ہے، کوئی نہیں ولی تو چچا زاد بھائی ولی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ولایت کی ترتیب میں آپ نے دیکھا۔ تو چچا زاد بھائی اپنی چچا زاد بہن کا ولی بھی ہے اور وہ اپنی اس بہن سے چچا زاد بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے بحیثیت ولی کے، تو کیا وہ نکاح کر سکتا ہے یا اس کے لیے جائز نہیں ہے نکاح کرنا؟ بحیثیت ولی کے وہ اپنا نکاح اپنی چچا زاد بہن سے کرنا چاہتا ہے، کیا یہ جائز ہے اس کے لیے یا جائز نہیں ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت کے قائل ہیں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک روایت یہی ہے، کہتے ہیں کہ ولی اپنی ولیہ سے نکاح کرنے کا اگر خواہش مند ہے تو نہیں کر سکتا بغیر دوسرے کسی اور ولی کو ملائے ہوئے، یعنی دوسرا ولی کھڑا ہوگا وہ اس کا نکاح اس سے کر دے گا، لیکن یہ خود ولی بھی ہو اور اس سے نکاح کر رہا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ امام شافعی یہی کہتے ہیں، قیاساً الحاکم والشاہد، حاکم اور شاہد پر قیاس کرتے ہوئے، ایک شخص خود حاکم ہے، دوسرے سے کوئی اس کا اختلاف ہو گیا ہے، یا خود قاضی ہے دوسرے سے اختلاف ہو گیا ہے، تو کیا وہ شخص اپنے سلسلے میں خود فیصلہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ حاکم اپنے حق میں فیصلہ نہیں سنا سکتا بحیثیت حاکم کے اور بحیثیت ایک فریق کے، وہ اپنے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ہے وہ خود اپنے سلسلے میں خود گواہ بھی بن جائے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی حاکم اپنے سلسلے میں فیصلہ نہیں دے سکتا اور نہ کوئی گواہ اپنے سلسلے میں گواہی دے سکتا ہے، یہ بات مسلم ہے۔ اس لیے ایک جو ہے ولی خود ولی بن کر کے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ امام شافعی یہ رائے رکھتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں۔ وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ، اور امام مالک اس کی اجازت دیتے ہیں، اور یہی رائے امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری اور امام احمد ابن حنبل کی بھی ہے۔ یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ولی کی حیثیت سے اپنا نکاح اپنی ولیہ سے کر سکتا ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں وَلَا عَالِمُ لَهُ حُجَّةً فِي ذَلِكَ، امام مالک اور ان کے ہم نواؤں کے
پاس کوئی حجت ایسی نہیں جو میرے علم میں ہو، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو میرے علم میں ہو، سوائے اس روایت کے جس میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا بغیر ولی کے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ انہوں نے حضرت سلمہ سے یہ کہا کہ تم اپنا نکاح مجھ سے کر دو، روایات میں اضطراب ہے۔ ظاہر ہے سلمہ کی ولایت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کے بیٹے سلمہ چھوٹے تھے، کم سن تھے، اور ولی کم سن نہیں ہو سکتا، وہ عاقل و بالغ شخص ہی ولی بن سکتا ہے۔ تو اسے حکم دینا یا یہ کہنا کہ تم اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کر دو، یہ گویا کہ اس کی ولایت کا لازم ہو گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحیثیت ولی کے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا۔ آپ جو ہے ظاہر ہے آپ حاکم اعلیٰ تھے، حضرت ام سلمہ کے جو اولیاء میں سے کوئی یہاں نہیں تھا، ان کے خاندان کا، ان کے قبیلے کا کوئی آدمی یہاں تھا نہیں جو ولی بنتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور بحیثیت حاکم وقت، یعنی پورا اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ تمام جو پوری جو ہے رعیت کے اور پوری امت کے ولی، آپ نے نکاح کیا ام سلمہ سے بحیثیت جو ہے ولی کے۔ امام مالک اس سے دلیل پیش کرتے ہیں، اور ایک دوسری دلیل بھی پیش کرتے ہیں جو روایت ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دے کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب یہودی کی بیٹی تھی، اور جب مسلمانوں نے جو ہے ان سے جنگ ہوئی اور حضرت صفیہ ان کے قبضے میں آئیں، تو ظاہر ہے یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے کسی سردار ہی کے حصے میں جانا تھا ان کو، چنانچہ یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ جب حوی بن اخطب مارا گیا اور اس کی قوم جو ہے شکست کھا گئی، اور جو مال غنیمت ملا اس میں حضرت صفیہ بھی تھی، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا، ان کی آزادی کو مہر قرار دے کر کے ان سے نکاح کیا، تو بحیثیت ولی کے آپ نے ان سے نکاح کیا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے جو امام مالک پیش کرتے ہیں۔ والاصل عند الشافعی، امام شافعی کی یہاں اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ یہ خصوص پر محمول کیا جائے گا، آپ کے نکاح کو خصوص پر معمول کیا جائے۔ یہ جو صفیہ سے نکاح کیا، اور ایسے ہی جو ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا، یہ سب آپ کی خصوصیات پہ معمول ہیں، کیے جائیں گے، آپ کو یہ خاص اختیار ہے، باقی ملت کے امت کے کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی نے یہ اس طرح ان روایات کو خصوص پہ محمول کر کے اپنی رائے کو واضح کر دیا، اپنی رائے کو بالکل واضح بنا دیا، اور یہ کہا کہ یہ سارے واقعات جس میں آیا کہ حضرت صفیہ سے آپ نے نکاح کیا اور حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا جبکہ ان کے اولیاء نہیں تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اختیارات ہیں جو آپ کو حاصل ہے، امت کے کسی فرد کو حاصل نہیں ہیں۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں حتی یدل الدلیل علی العموم، یہاں تک کہ یہ اس طرح کے واقعات عموم پر دلالت کریں، یعنی دلیل ایسی دلیل ہو جو اس کے عموم پر دلالت کرے، کوئی ایسی دلیل آ جائے جو عموم پر دلالت کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خاص نہیں ہے آپ کے ساتھ، کوئی ایسی دلیل آ جائے
اگر دلیل نہیں آتی تو نکاح وغیرہ کے سلسلے میں آپ کے جو خصوصیات حاصل ہیں وہ امت کے اور لوگوں کو نہیں، جیسے آپ 4 عورتوں سے زیادہ کی شادی کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا بھی ہے، امت کے کسی فرد کو یہ اختیار نہیں حاصل ہے۔ وَلَكِنْ تَرَدَّدَ قَوْلُهُ فِي الْإِمَامِ الْعَاظَمِ، لیکن امام شافعی کی رائے، ان کا قول امام اعظم کے سلسلے میں متردد ہے، یعنی کئی ایک ہے۔ کبھی یہ کہتے امام اعظم سے مراد یہاں اقتدار اعلیٰ، حاکم وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کیا ہوئے؟ امام اعظم ہوئے، یعنی خلیفہ ہوئے، پورا اختیار اور انہی کے امامت اور قیادت کا پورا اختیار حضرت ابوبکر کو حاصل ہوا، حضرت عمر کو حاصل ہوا، ان کے بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو حاصل ہوا، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہوا، ہے نا۔ ان تمام لوگوں کو اقتدار حاصل ہے ہوا۔ ظاہر ہے امام اعظم سے مراد اقتدار اعلیٰ، حاکم اعلیٰ، سب سے اونچا حکمراں، یا صدر جمہوریہ آپ کہہ لیجئے زمانے میں، اس کو کیا یہ اختیار حاصل ہے کہ بحیثیت ولی کے کسی عورت سے اپنا نکاح کرے۔ تو امام شافعی کا قول اس سلسلے میں متردد ہے، یعنی کبھی کہتے ہیں کہ جی ہاں اسے یہ اختیار حاصل ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، اسے اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ بحیثیت ولی کے کسی سے نکاح کرے۔ تو امام اعظم سے مراد آپ امام ابو حنیفہ کو مت لیجئے گا، یہ امام ابو حنیفہ مراد یہاں نہیں ہے۔ ابن رشد کبھی کسی کو امام اعظم نہیں کہتے، امام ابو حنیفہ کو کہیں امام اعظم نہیں کہا۔ ان کی نگاہ میں سارے ائمہ ایک جیسے ہیں، سارے ائمہ کے اقوال اور ان کی جو ہے ان کے جو اجتہادات ہیں سب مساوی ہیں، کہیں کوئی کسی کی رائے راجح ہے، دوسرے کی رائے مرجوح ہے، کبھی اس کی رائے مرجوح جس کی تھی اس کی راجح ہے، دوسرے امام کی رائے مرجوح ہے۔ سب نے اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد میں سب نے حق کو پانے کی پوری کوشش کی۔ اس لیے ابن رشد کسی کو امام اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، حنفی لوگ، ابن رشد نہیں کہتے، کسی کو نہیں کہتے۔ کسی کی رائے، جو رائے کتاب و سنت سے مطابقت رکھے گی اس کی رائے صحیح ہوگی۔ سب نے اجتہاد کیا ہے، لیکن احناف نے یہ کہا، حنفی لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم جو ہیں ان کے اجتہادات اور مسائل کی تخریج و تنقیح بڑے اعلیٰ پیمانے کی ہے، اس لیے یہ تمام ائمہ میں امام اعظم ہونے کا انہیں پورا اختیار ہے، پورا حق ملتا ہے۔ ظاہر ہے ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اہل حدیث علماء ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اب ان کو اتنا اونچا اٹھاتے ہیں، دوسری طرف اہل حدیث علماء ان کو نیچا اتنا، تو یہ افراط و تفریط ہے جس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کی جو ہے کہ اجتہادات اور مسائل کے سلسلے میں غور و فکر یہ، لیکن اس کے باوجود سارے ائمہ نے اجتہادات میں پورا اس کا حق ادا کیا ہے، سب نے کوشش کی کہ اجتہاد میں حق پا لینے کی پا لیں، لیکن ظاہر ہے اللہ کے یہاں تو پیمانہ وہی ہے کہ جو بھی اجتہاد کرتا ہے اس کے اجتہاد میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے۔ جس نے اجتہاد کیا اور خطا ہو گئی اس پر بھی اللہ نے ایک اجر رکھا ہے، اور جس نے اجتہاد کیا اور ثواب کو پا لیا اس کو 2 اجر ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے روز یہ اعلان ہو کہ امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں حق پا لیا، انہوں نے اعلان نہیں ہوگا، کسی کا اعلان نہیں ہوگا، سب کو اس کے اعمال کا اجر ملے گا ہر ایک۔ تو اس لیے کوئی رسوائی کی بات نہیں، ہم بھی اجتہاد کریں، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفات میں کن کن چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، ائمہ نے اختلاف کیا ہے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالکیہ کے ہاں دین ہے، اور جو بڑے قسم کی بیماریاں ہیں جیسے جنون ہے، جذام ہے، اور برس ہے، اسی طرح ایڈز ہے، اس طرح کی بیماریوں سے صحت مند ہونا، دو شرطیں ان کے ہیں، اور مال کو بھی کسی حد تک وہ مؤثر قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں 6 چیزیں ہیں جو کفو میں جن کا اعتبار ہوگا۔ ایک تو دینداری ہے، دوسرے اسلام ہے، تیسرے حریت آزادی ہے، چوتھے نسب و حسب کا اعتبار ہوگا، اور چوتھے جو ہے مال کا اعتبار ہوگا، اور اخیر میں صنعت و حرفت کا بھی اعتبار ہوگا۔ سماج میں اس کے ذریعے سے بھی تفاوت پایا جاتا ہے، اور نکاح میں کفو کا اگر اعتبار نہ کیا جائے اور تو بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، بڑی مشکلات آتی ہیں، اور رشتے مستحکم نہیں ہوتے۔ عورت کو فرض کیجئے کسی اعلیٰ خاندان کی ہے اور شوہر اس کا بظاہر پست خاندان کا ہے، یا اس نے جو پیشہ اختیار کیا ہے وہ پیشہ کی وجہ سے وہ پستی کی شکار ہے، تو کبھی عورت اس شوہر سے اب اپنے مقابلے میں اس کو کمتر سمجھے گی، رشتہ نبھ نہیں پائے گا۔ تو رشتوں کے استحکام کے لیے ان چیزوں کا لحاظ کرنا، ان 6 چیزوں کا ضروری ہے۔ امام شافعی کے یہاں دین ہے، اور حریت ہے، نسب ہے، عیوب سے صحیح سالم ہو، اور صنعت و حرفت بھی ہے۔ حنابلہ کے یہاں دین ہے، حریت ہے، نسب و حسب ہے، مال ہے، اور حرفت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے یہاں مال کا اعتبار تو کیا ہے انہوں نے، لیکن اصولاً مال کا اعتبار نہیں ہے، حقیقت میں ان کے یہاں مال نہیں ہے کفو میں۔ تو یہ خلاصہ ہے اقوال فقہا کے اقوال کا کفو کے سلسلے میں۔ بات کم، وقت ختم ہو گیا ہے، نہیں دیکھو دھوکہ مت دینا، 50 منٹ ہو گیا ہے۔